کمزور ہو جائیں، چڑچڑے ہو جائیں، ان سے اف بھی نہ کہنا، ان سے زور سے بھی نہ بولنا، ان کے سامنے کبھی سینہ تان کے نہ کھڑا ہونا۔ اگر تم نے ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، عالم ہونے کے باوجود، دنیا کا مالدار اور زکات دینے والا ہونے کے باوجود، وہ بندہ گنہگار ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، علماء لکھا ہے کہ بیٹے کو ماں باپ کے سامنے ایسے کھڑے ہونا چاہیے جیسے کہ ایک مجرم ایک دروغہ کے سامنے ہے۔ ایک مجرم ایک جیلر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ماں باپ کے سامنے کھڑے ہونے کا ادب ہے۔ اور آج حال کیا ہے؟ ماں باپ ڈر رہے بچے سے 2 روپے مانگتے ہیں، ماں باپ ڈر رہے بچے سے کھانا مانگتے ہوئے، ماں باپ ڈر رہے بچوں کی شکایت کرتے ہوئے۔ خدا کی قسم، اگر کسی کے ماں باپ اس کے بچے پہ حکومت کرتے ہیں، عالم ہونے کے باوجود، ڈاکٹر ہونے کے باوجود، انجینئر ہونے کے باوجود، دنیا کے سارے پد ہونے کے باوجود، تو بچہ لائق مبارکباد ہے۔ اور اگر کسی کے ماں باپ اس کے بچے سے ڈر کے تعظیم کرتے ہوں، ڈرتے ہوں، اس کے سامنے زور سے نہ بولتے ہوں، تو دنیا کا سب سے کمینہ اور سب سے رذیل، سب سے گندہ انسان۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ابھی میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل، مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین نمونہ، مسلمانوں کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور ان کی ذات ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، کاش میں نماز پڑھ رہا ہوتا، ثنا پڑھ چکا ہوتا، الحمد شریف پڑھ چکا ہوتا، سورت پڑھ چکا ہوتا، قریب تھا کہ میں رکوع میں جاتا، پیچھے سے میری اماں کہتی محمد، میں اپنی نماز کو چھوڑ دیتا اور اپنی اماں کی آواز پہ لبیک کہتا۔ تو آج کے جلسے میں اگر ہم نے صرف اتنا عزم کر لیا، جن کے والدین زندہ ہیں ہم ان کی خدمت کریں گے، کیا کریں گے؟ اپنے باپ کا ادب کریں گے، اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ماں باپ کے چہرے پر محبت کی نظر ڈال دو، ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ، نہیں ہے ہمارے پاس دولت، نہیں ہے میرے پاس اسباب کہ میں خانہ کعبہ دیکھوں، مسجد نبوی جاؤں۔ اللہ کے نبی نے حل بتا دیا کہ تم اپنے ماں باپ کو دیکھ لیا کرو، خانہ کعبہ کا اور مسجد نبوی دیکھنے کا ثواب تمہیں مل گیا۔ لیکن ہم اس کو بھولے بیٹھے، اس لیے ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کی ہر بات کو مانیں، آپ کو مانیں اور آپ کی بات کو مانیں۔ آپ کو کیسا مانیں؟ بس ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کافر آیا، کافر مطلب جو نبی کو نہیں مانتا تھا۔ کافر مانے ہندو نہیں، کافر مانے یہودی اور عیسائی نہیں۔ بہت سارے مسلمان بھی کہتے ہیں ہم اللہ پاک کو نہیں مانتے، کہتے کہ نہیں کہتے، وہ بھی کافر۔ بہت سے مسلمان کہتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ بھی کافر۔ تو کافر کہتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کو نہ مانے، اللہ کو نہ مانے، اس کا نام ہے کافر۔ آیا اور ایک مری ہوئی گو دکھا نا، جنگل ہے ندی کے قریب بہت سارے گو اپنے جھولے میں رکھے ہوا ہے، اور آنے کے بعد سینہ تان کے کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا نبی وہ چیز دیکھ لیتا ہے جو عام انسان نہیں دیکھ پاتے۔ میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کو اس کا اللہ آسمان کا بھی علم دیا ہے، زمین کا بھی علم دے دیتا ہے، جو چاہتا ہے اپنے نبی کو باخبر کر دیتا ہے۔ امتحان لینے لگا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو نبی مان لوں گا، لیکن آپ یہ بتائیے میری تھیلی کے اندر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں تھا، کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ آپ یہ بتا دیجئے میری تھیلی میں کیا ہے، اور وہ تھیلی بتا دے کہ آپ کون ہو، میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ وہ کم وقت جانتا تھا کہ گو ہے اور
مر گئی ہے، مری ہوئی کو کیا بول رہی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تھیلی کی طرف دیکھے اور اس کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگے اور کہنے لگے اے وہ شخص جو سوال کر رہا ہے کہ اس تھیلی کے اندر کیا ہے، وہ بول دے تو میں نبی مان جاؤں گا، بول میں بتاؤں کہ میں کون ہوں یا تیری تھیلی بتائے کہ میں کون ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیلی کی طرف دیکھا اور کہا جو کچھ تھیلی کے اندر ہے بول دے میں کون ہوں۔ تھیلی سے آواز آئی انت محمد الرسول اللہ، انت محمد الرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور انت خاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی بھی پیدا ہوگا، وہ دجال ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ انت محمد الرسول اللہ وانت خاتم النبیین، اور پھر فرماتی ہے قد افلح من صدق، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے آپ کی بات مان لی، جس نے آپ کی بات مان لی وہ کامیاب ہو گیا۔ اور فرمایا وقد خاب من کذب، وہ شخص برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا جس نے آپ کی بات نہ مانی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی دخل النار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کا ایک ایک آدمی جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس فہرست میں شامل کرے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کل امتی یدخلون الجنت، میری امت کا ایک ایک بچہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، سوائے اس کے جو میری بات کو نہیں مانے گا۔ ہر آدمی داخل ہوگا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس کے اندر ہمت ہے، کون ہے جو آپ کی بات نہ مانے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری بات کا انکار کر دے گا فقد ابا، وہ میرا انکار کرنے والا ہوگا، اور جو میرا انکار کرنے والا ہوگا اللہ اٹھا کے اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کسی کی اتباع کرنا، اگر تم چاہتے ہو کسی کی بات ماننا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر انکار کر دو گے تو انکار کرنے والا فقط ابا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اپنا سچا عاشق بنائے، اور اپنے محبوب، اپنے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام تر تعلیمات پر، آپ کی شریعتوں پر اور آپ کی تمام تر باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔